سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا۔ بلند آواز سے پڑھیے سارے مل کر، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 10 ربیع الاول شریف بابرکت مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا گفتگو کا عنوان بھی میلاد شریف کے حوالے سے ہی ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو عام فہم ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن علماء کے بتاتے ہوئے بھی عرصہ بیت چکا ہے، پھر بھی ہم علماء کی باتوں پر توجہ دیتے نہیں ہیں، اور جو ہی ربیع النور شریف کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو فیس بک کے ذریعے سے سوالات کا ایک لمبا اور طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے جنہیں 2 بندے بھی نہیں نہ جانتے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس مہینے میں سوال شروع کر دیتے ہیں۔ آج تک اس چیز کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ صرف سوالات کے لیے رسول پاک کی ذات ہی بچ گئی ہے کہ ان کے علم پر سوال ہو، ان کی ذات پر سوال ہو، ان کے میلاد پر سوال ہو، اور پھر اچانک سے یہ کہہ دینا کہ جو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ جو منایا جاتا ہے، اس منانے کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں چند ایسی باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا، وحدہ لا شریک ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے درس حدیث میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میلاد شریف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہیوی سپیکر کی ضرورت بھی ہو، بڑے مجمع کی بھی ضرورت ہو، بہت لمبا چوڑا پڑھنے والوں کی بھی ضرورت ہو، نہیں، بلکہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ گھر میں اپنی اولاد کو بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے دعا کر دیں، یہی میلاد شریف ہے۔ سیلیبریٹ کے حوالے سے کہ کیا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ربیع الاول شریف تو 1 سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت
نمازیں پڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ نماز جو ہے یہ خود ایک سیلیبریشن ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہم منا رہے ہیں نماز کو۔ اب ذرا سنیے گا، 5 وقت کی نماز امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کو ہر چیز ریفرنسز کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور منبر رسول کی یہ ذمہ داری ہے مجھ پر کہ کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق دین سے یا شاعر اسلام سے نہیں ہے مجھے بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر مجھ پر کبھی یہ اعتراض ہو نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو میں منبر چھوڑنے کا حق بھی رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اس منبر پر نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ میں اس کا حق جب ادا نہیں کر رہا تو مجھے تو اس پر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی ہستی ہیں کہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ آپ نے خصائص الکبریٰ کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ امام طحاوی نے شرح مانی الآثار میں کتاب الصلاۃ میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز فجر جو ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ وقت نماز فجر کا تھا، توجہ سے سنیے گا، وقت نماز فجر کا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگے حضرت آدم شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ کے لیے نماز بنا دیا۔ نماز ظہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے نتیجے میں جناب اسحاق کی بشارت مل گئی، اور حضرت خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کے آنے کی خوشی میں 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اللہ نے اسے نماز ظہر کا حصہ بنا دیا۔ وقت نماز ظہر کا تھا، اسے نماز ظہر کا حصہ بنایا۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ وقت نماز عصر تھا، اللہ نے امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا نماز کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نجات عطا کی، شکرانے کے طور پر آپ نے نفل پڑھے۔ یا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے یا حضرت یعقوب کے حوالے سے ہے یہ روایات کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری ان کی دور ہونا شروع ہو گئی تو آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کیے۔ تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، بیماری کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے، دوبارہ گر گئے۔ 3 رکعتیں پڑھی، اللہ نے اسے بھی امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا۔ وقت نماز مغرب تھا۔ نماز عشاء حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات عطا کی، 4 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور وقت نماز عشاء تھا۔ باری کے لم یزل نے اسے بھی امت محمدیہ کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی یاد میں یہ نوافل ادا کیے، اور ہمارے پاک نبی جب یہ نوافل ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض کا درجہ عطا کر دیا۔ امت محمدیہ کے لیے یہ فرض بنا کر دیے گئے۔ لوگوں 5 وقت جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، یہ تم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو انبیاء کی یاد میں نماز پڑھ کے۔ تو یہ جو منانا ہے کسی چیز کا، یہ اسلام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مناسک حج ہیں، حج ادا کرتے ہو تو اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نئے کپڑے انسان نے پہنے ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ جب میقات شروع ہو تو وہاں پر صرف 2 چادریں لپیٹ کر تم اللہ کی بارگاہ میں آنا۔
طواف کعبہ کرتے ہوئے تمہارے پاس 2 چادریں ہونی چاہیے۔ مولا یہ 2 چادریں کیوں؟ ہم تو اس سے مہنگے والا کپڑا پہن کر آئے ہیں۔ کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، انہوں نے 2 کپڑے پہنے تھے، اس لیے تم بھی طواف کعبہ کرتے ہوئے 2 کپڑے ہی پہنو گے، میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اب تلبیہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مالک یہ کیوں کہنا ہے؟ تسبیحات اور بھی ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہنا ہے کہ یہ بھی میرے نبی نے کہا ہے، سنت بنا رہا ہوں، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اس لیے تم نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ جو منانا ہے اس کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آگے چل کر مزید احادیث سنا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس دن کا منانا بھی عین اسلام کے مطابق ہے۔ یہ بالکل نہ حرام ہے اور نہ ہی ناجائز ہے، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بچیوں نے یہ کہا تھا نا وجبت شکر علینا، وجبت کا مطلب کسی فقہ کے عالم سے، محدث سے، مفتی سے کروایا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم پر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اونچی آواز سے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسواک کی سنت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، اس کو نہ ترک فرمایا، پھر کیا، پھر ترک کیا، پھر کیا۔ آقا مسلسل کیوں نہیں کر رہے؟ کہا میری امت پر گراں گزرے گا، اگر مسلسل کیا اللہ اسے فرض قرار دے دے گا، تو امت پر گراں گزرے گا۔ حضور نے جو جو چیزیں امت پر گراں گزرتی انہیں مستقل نہیں فرمایا، میری امت ادا نہیں کر سکے گی۔ تو بنو نجار کی بچیاں جب یہ کہہ رہی تھی نا وجبت شکر علینا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے، آقا کریم منع فرما دیتے کہ خبردار اس کو واجب نہ کہو، اس کو یہ درجہ نہ دو۔ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا۔ تو گویا جب ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پلٹ کر آ جائے، ویسے تو 12 مہینے ہیں لیکن اسپیسیفک یہ صرف مہینہ آ جائے اور 12 ربیع النور شریف آ جائے، تو اس وقت شکر ادا کرنا، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہارے پاس اللہ اور اس کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو تم خوشیاں منایا کرو۔ تو یہ خوشی منانا یہ واجب ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ واجب ہے۔ میں اس کی دلیل آگے بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سٹیٹس پر واٹس ایپ یا فیس بک یا سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر کے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک سوال اکثر ہوتا ہے اسلام میں تو 2 عیدیں، تیسری عید کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کیا عیدیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ اب جنہوں نے کتاب کے قریب کوئی گیا نہیں ہے تو ہمارا قصور بھی تو نہیں ہے نا اس میں۔ اب میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور اس کے میرے پاس ہر قسم کا حوالہ موجود ہے، بالکل جمعے کے بعد بھی کوئی دیکھنا چاہے اور مجھ پر یقین کر کے کوئی یقین بھی کرنا چاہے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2419 ہے، ترمذی شریف کی 773 نمبر حدیث پاک ہے، سنن نسائی کی 3007 حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عندنا اہل الاسلام، عیدنا اہل الاسلام، فرمایا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا، یہ کہتے ہیں نا کہ 2 عیدیں ہیں صرف، یہ اپنے تھے، پتہ نہیں کون سی کتاب سے انہوں نے لایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم نحر بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے، ایام تشریق بھی عید ہے،
اور عید الفطر الگ سے عید کہا گیا ہے۔ 5 یہ بن گئی اور چھٹی عید الفطر بن گئی۔ کتنی عیدیں ہو گئی؟ 6۔ 5 اور 1 6 ہونا تو انصاف بھی نہیں آنا۔ 6 عیدیں ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 5 اور 1 6 عیدیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یا 100 سال پہلے گزرا ہوا کوئی بندہ؟ نہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عیدیں کتنی ہیں؟ 6۔ اور پھر سنیے، صحیح ابن عبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3614، بخاری شریف کتاب الصوم 1985، سنن نبی داؤد 2420، سنن ترمذی شریف ہے حدیث نمبر 743۔ حضور نے فرمایا ہر جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر جمعہ کیا ہے؟ سال میں صاحب کیلکولیٹ کرے نا تو جمعے کتنے بنتے ہیں؟ 52۔ کتنے جمعے بنتے ہیں؟ 52 اور 6 58 ہو گئے۔ 58 عیدیں تو ہمارا اور آپ کا نبی بتا رہا ہے۔ تم نے یہ 2 عیدیں کہاں سے نکالی ہیں کہ صرف اسلام میں 2 عیدیں ہیں؟ میں نے کہا حضور کے فرمان کے مطابق 58 عیدیں ہیں۔ اگر یہ 58 ہو سکتی ہیں اس لیے کہ ان میں طرح طرح کے واقعات ہوئے، سنو پھر عیدیں جو سب سے بڑی عید ہے جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، ہمارا اور آپ کا نبی آیا ہے، یہ ساری عیدوں کی سردار عید آئی ہے، ساری عیدوں کی سردار ہے یہ۔ عید والے دن تو روزہ ہوتا ہے، آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ عید کی تو نماز ہوتی ہے، آپ نے کیوں نہیں اس کی نماز پڑھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے سوالات کرتے۔ عید کی تو نماز ہوتی ہے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ سامعین محترم، ایام تشریق کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ یوم النحر کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کی تو اپنی ہے، لیکن 5 اور 6 اور پھر اس کے بعد 52۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ کون سی ڈکشنری نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ عید کا مطلب ہے نماز پڑھنا؟ اب میں آپ سے پوچھوں کہ نماز جنازہ یہ بھی ایک نماز ہے نا؟ کیا ہے؟ اس کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نماز جنازہ کی تو کوئی اذان نہیں ہے۔ اب عید کا جو معنی ہے کسی بھی منجد سے ڈکشنری سے آپ لے آئیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز پڑھنا۔ عید کا مطلب ہے، مطلب سنیے گا، عید کا مطلب یہ ہے خوشیوں بھرا وہ دن جو بار بار لوٹ کر آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ عید عود سے ہے لوٹانا، خوشیوں بھرا وہ دن جو بار بار لوٹ کے آ جائے۔ تو سامعین محترم، جس کا ذکر قرآن کرے کہ تمہارے پاس اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو خوشیاں مناؤ، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور عام فہم بندہ سوشل میڈیا پر ایک مفتی بنا ہوا یہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اور ہم وہاں پر تو جواب دیتے نہیں ہیں کہ وہاں پر طویل بحث تو میسیج پر ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ ممبر ہمارے پاس ہے کہ اپنے لوگوں کی تربیت کی جائے کہ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، ان کی ذات پر آپ اعتراض نہ کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2005 کتاب الصوم، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے نا تو وہاں پر یہودیوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا، یہودیوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اب حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہودیوں کی طرز والا کوئی کام نہیں کرنا، ان کی مشابہت والا کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن مدینہ پاک میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، اس لیے خوشی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو تم ایسا کرو، تم بھی اس دن کا روزہ رکھو، یہ ہم یوم موسیٰ منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ یوم موسیٰ منائیں گے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ ساتھ فرمایا کہ مشابہت نہ ہو جائے، تم 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو۔ تو یہودی کہنے لگے ہمارا تعلق جو کہ حضرت موسیٰ سے ہے اس لیے ان کا دن مناتے ہیں ہم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، کہ تم سے زیادہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اور تم سے زیادہ میری امت کا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے،
اور حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق ہو لیکن ان کی امت نہ ہو، ان کا دن مناتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی آمد کی خوشی میں وہ دن نہ منایا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگوں انصاف کرو، جو نبی تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہے اس کا دن مناؤ، میں آگے بتاؤں گا کیسے منایا جائے۔ تو حضرت محدث گزرے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ میلاد شریف کا جو دن ہے یہ منانا یہ کیسا ہے، کیا یہ منایا جا سکتا ہے؟ آپ فتویٰ دیں، آپ محدث تھے تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، جب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دن منایا جا سکتا ہے تو سید الانبیاء کا دن بھی منانا جائز ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں، اب سنیے گا ذرا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریٹ ہو کر مدینہ شریف پہنچے، بریدہ اسلمی کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ بریدہ اسلمی نے 80 بندے کو ساتھ لیا، رستہ بھی روکوں گا، ماروں گا جا کر، کہ ابھی اسلام کو اتنی پاور نہیں ملی اس لیے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بریدہ اسلمی کی پہلی نظر حضور پر پڑی نہ، اس نے بلند آواز سے کہا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قدموں میں گر کر فوراً کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ اور پھر پتہ ہے بریدہ اسلمی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے، آقا اب اسی طرح مدینہ میں انٹری نہیں دیں گے ہم، اب ایسے ہوگا کہ 80 بندہ میرا آگے ہوگا، سروں سے دستار اتار کر وہ جھنڈے بنائیں گے، ڈنڈے جو ہاتھ میں مارنے کے لیے لے کے گئے تھے اپنے دستاروں کو جھنڈا بنا کر نعرے لگاتے ہوئے مدینہ شریف میں وہ داخل ہو رہے تھے۔ لوگوں اگر جلوس جائز نہ ہوتا آقا روک دیتے، خبردار رک جاؤ، اس جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا جب میرے نبی کی آمد شہر سے دوسرے شہر ہو رہی ہے تو صحابہ جلوس نکال رہے ہیں، عرش بری سے آمد زمین پر ہو رہی ہے، تب کیوں خوشی نہیں منائی جائے گی؟ اور مدینہ والوں کا ذوق اور شوق کیا تھا وہ سنیے گا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر، صحیح حدیث پاک ہے، 419 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ جب مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے تھے، وتفرق الغلمان فی الطریق، بچے اور غلام رستوں میں کھڑے ہو گئے تھے، استقبال ہو رہا تھا۔ وَيُنَادَوْنَ، کیا کہہ رہے تھے؟ پتہ ایک ہی صدا لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَيُنَادَوْنَ یا محمد یا رسول اللہ، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ان کی صدائیں لگا رہے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینہ پاک میں ہو رہا تھا۔ سامعین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ ہر طریقے سے درست ہے، کوئی نہیں مناتا تو اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ وہ خرافات انہیں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جس پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ خرافات ہیں۔ آپ اپنے گھر میں نا پوری رات اونچی آواز سے نعت لگا دیں کہ آپ عاشق رسول ہیں، تو پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے کسی کے گھر میں، اس کی نیند خراب ہو تو بالکل آپ عاشق رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے دوسروں کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے۔ جب میلاد شریف کے جلوس ہوتے ہیں تو انتظامیہ سے اجازت لی جاتی ہے، پہلے وہ روٹ طے کرتے ہیں اس کا، یہاں سے اس کا روٹ ہوگا، اور وہ علاقے جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں ان کو بلا کر، علماء کو بلا کر باقاعدہ ایک روٹ ترتیب دیتے ہیں۔ لوگوں کے گزرنے کا دوسرا روٹ ہوتا ہے، جلوس کا روٹ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اجازت لیے بغیر یا تعین کیے بغیر
میلاد کا جلوس لے جا کر کسی کا رستہ روکے گا تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بڑے سادہ سے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ رستہ روکیں گے اور نام ہوگا یہ میلاد شریف کا جلوس ہے تو پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ عورتوں کا یہ کچھ سائڈیں، اب میں نام نہیں لیتا، ہر سائڈ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس لیے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کبھی جلوس کے اندر کسی عورت کو سفید کپڑے پہنا کر اسے حور تصور کر کے جلوس میں پھرایا جاتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اہل سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ڈھول دھماکے بجا کر دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اکثر لوگوں نے لنگر لگایا ہوتا ہے سائڈ پر، اس کی بھی ایک ترتیب بنائیے۔ لنگر کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، جلوس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پیکٹ، کوئی جوس بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ دیتا ہے، کوئی چاول دیتا ہے، کوئی گر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، یہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے حرمتی کر کر آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ جلوس کے دوران نماز ظہر کا وقت ہو جائے، اگر آپ کو نبی کی غلامی میں موت قبول ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے نماز ظہر نکل جائے تو آپ کی کوئی غلامی حضور کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کا بازاروں میں آ کر جلوس کے ساتھ مکس ہو جانا، اختلاط کرنا، اس کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، بڑے خوشی سے منائیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور میری یہ گزارش ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اپنے گھروں میں، محلوں میں، اور اس کے بعد جو علماء ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ممبر سے بیٹھ کر یہ تربیت اپنے لوگوں کی کریں کہ اس دن جو ہونے والی خرافات ہیں ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کسی قسم کی خرافات کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے، نہ اہل سنت کے نزدیک کی جائز ہے۔ ہم نے صبح یہاں سے نکلنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جھنڈے ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، ہمارے گھر بھی سجے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں بھی سجی ہوئی ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے جس نے نہیں سجائی تو وہ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، ہم ایسا بھی نہیں کہتے۔ یہ اپنی اپنی محبت ہے، جو جس انداز سے کرتا ہے۔ ہم صرف منع کر رہے ہیں خرافات سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسی باتیں جن کی شریعت اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی ایسے کرنے سے ہمیں بچائے رکھے، اس دن ہمیں بچائے رکھے۔ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں آپ درود شریف پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کریں، اور جو حضور کی یہ ارادہ کر لیں نا کہ ہم حضور کی سنتوں پر پختہ ارادہ کر کے عمل کریں گے، اس سے بڑا میلاد ہی کوئی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔